امریکی اور ترک وزرائے خارجہ نے سنگاپور میں آسیان اجلاس کے دوران ملاقات کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن تعلقات میں تناؤ نیا نہیں۔ ترکی امریکہ کی جانب سے شام میں کرد جنگجوؤں کو مسلح کرنے کی سخت مخالفت کرتا آیا ہے اور اس سال کے آغاز میں اس نے شامی سرحد عبور کر کے افرین کے علاقے میں انہی کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی آپریشن بھی کیا۔ نیٹو رکن ہونے کے باوجود ترکی روس سے میزائل سسٹم خرید رہا ہے، جبکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ ترکی اسی سے ہتھیار خریدے، اور ترکی ایک فوجی اڈے پر امریکی فوجیوں اور جنگی جہازوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں اب جو خرابی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے کتنے گہرے نتائج ہو سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے اپنے آج کے مہمان سے، ڈاکٹر زاہد بخاری، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یہاں پہ ایک تھنک ٹینک کے جس کا تعلق مسلم پبلک پالیسی سے ہے۔ زاہد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہوں گی میں کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں بنتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کے، اس میں کیا ان دونوں کو ایک دوسرے کا قابل بھروسہ اتحادی اب کہا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی سے شاید نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی چونکہ وہ نیٹو میں ہیں اور ان کو ابھی آج ہی جیسے آپ نے فرمایا کہ آج ہی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے وہاں پہ سنگاپور میں دونوں وزرائے خارجہ کی، امریکہ کے اور ترکی کے، اور اس میں بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہرحال ہمیں تعلقات کو بہتر رکھنا ہے۔ یہاں کے تھنک ٹینکس بھی ایسی رپورٹ شائع کر رہے ہیں کہ بہرحال ان تعلقات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ مختلف مشورے دے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم اس وقت تک تو سمجھے بادل چھائے ہوئے ہیں، خاصے ابر آلود ہے موسم، لیکن توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر دونوں طرف سے ہوش مندی کا مظاہرہ ہوگا تو شاید معاملات بہتر ہوں۔ کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس جو پالیسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی پالیسیز میں دونوں ایک فرق ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ مفادات کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک تصادم ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جس طرح ہم نے افرین کا ذکر کیا، اس وقت ٹرکی میں کچھ اور بھی جو ٹرکش امریکنز ہیں وہ بھی زیر حراست ہیں۔ دونوں جانب سے یہ اختلاف رائے کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ اصل میں ایک یہ تو ہے اس کی مینیفیسٹیشن، یہ تو ہیں جو پھل ہمیں نظر آ رہے ہیں نا بظاہر، یہ جو چار مسئلے آپ نے بھی ذکر کیا، یہ روس سے جو دفاعی میزائل سسٹم خریدنے کا مسئلہ ہو، یہ تو جو کرد جو ہیں جنگجو ان کی حمایت ہو سیریا میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو پیسٹر کا جو مسئلہ ہو، لیکن اس کے بعد جو فتح اللہ گلن کے جو پوری موومنٹ ہے اور ان کا جو وہاں پہ جو ترکی حکومت کا جو بیان ہے یا ان کا ایمان ہے کہ انہوں نے فوجی مداخلت ناکام جو فوجی بغاوت کی تھی 16 میں 15 جولائی کو، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور ان کو واپس کیا جائے۔ تو یہ تو ایک مینیفیسٹیشن ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال اندر اگر جائیں تو وجہ یہ ہے جو بڑی دونوں طرف سے، مثلا امریکہ کی طرف سے وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ فارن پالیسی کے معاملے میں پہلے ہی سپر پاور تھا، اگرچہ وہ الون تھا اور آپ کہتے ہیں ڈکلائننگ ہے، لیکن باہر سپر پاور ہے، وہ اپنی بات منواتا تھا۔ لیکن ٹرمپ صاحب کے زمانے میں اب اپنی بات کو پوری جوش و خروش کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اور دباؤ کے ساتھ منوانے کی جو اب امریکہ کی خواہش اور امریکہ کا جو اظہار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس یہاں پہ فورن پالیسی میں کرسچن ایونجیلیکل جو گروپ ہے انتہا پسند، اس کا بھی رجحان جو ہے یا اس کا بھی جو وزن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے مڈل ایسٹ میں بھی دیکھا ہے اور اس میں بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو صدر اردوان ہیں وہ بھی تو اب بہت اسٹرانگ مین بنتے جا رہے ہیں۔ جی میں وہی آ رہا ہوں۔ دوسری طرف ترکی کو یہ ہو رہا ہے کہ ترکی بھی اب سمجھتا ہے کہ وہ مرد بیمار نہیں ہے، اب اس کو دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ جب یہ پورا پولیٹیکل سسٹم چینج کر کے اختیارات مرکوز ہو رہے ہیں 1% پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اب عالمی میدان میں اس کی حیثیت کو بھی تسلیم کیا جائے۔ پچھلے 10-15 سالوں میں انہوں نے اپنی اکانومی کو دنیا کی 17ویں یا 16ویں بڑی اکانومی بنا دیا ہے، G20 کا وہ حصہ ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں بھی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر میں بھی بچہ جوان ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری جوان ہونے کو تسلیم کریں ماں باپ، یعنی دونوں جانب پر ہی اس وقت، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب اس وقت ایسی قیادت ہے کنٹرول میں جو اپنے آپ کو عالمی سطح پہ اور اس کا اظہار ہو مضبوط لیڈر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی کا اظہار کریے۔ ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔